ہر مسلمان کو چاہیے کہ کچھ نفلی اعمال کی عادت ڈال لے، اتنی ہی جتنا وہ پابندی سے نبھا سکے، اتنے زیادہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد اکتا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کی عادت ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو خدا نخواستہ بیمار پڑے گا اور بیماری کی وجہ سے وہ نفلی عبادت انجام نہیں دے سکے گا، تو بغیر عبادت کیے نامہ اعمال میں اس نفلی عبادت کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ یہ پنشن سمجھ لیجئے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ اور اگر اللہ نہ کرے نفلی عبادت کا عادی نہ ہوا، جب بیماری آئے گی تو نفلی عبادت کا اجر نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا اور یوں بیماری خالی گزر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اذا مریض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کے برابر عمل لکھے جاتے رہتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ بیماری وغیرہ یا حوادث چونکہ یہ اعمال غیر اختیاری ہیں، بندے کے اختیار میں نہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ تو یہ اعمال کرنا چاہتا تھا، یہ میری طرف سے حادثہ آیا، عذر پیش آیا جس کی وجہ سے یہ عمل انجام نہ دے سکا، تو چونکہ بیماری وغیرہ میری طرف سے ہے، لہٰذا میرے بندے کو بیماری وغیرہ میں اس نفلی عبادت کا پورا اجر و ثواب دیتے رہو۔ یاد رکھیے اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بیماری میں یا کسی عذر میں فرض چھوڑ دیں۔ فرض نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے نفلی عبادات کی، نہ کہ فرض نمازوں کی۔ وہ سخت بیماری میں بھی کھڑا نہیں تو بیٹھ نہیں تو لیٹ کر بھی ہر حال میں پڑھنا پڑے گی، وضو کے ساتھ نہیں تو تیمم کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے تموتون کما تعیشون، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ اگر زندگی نیکیوں والی تو موت بھی انشاءاللہ نیکی کی حالت میں آئے گی، زندگی بھر گناہوں میں لتھڑا رہا تو موت بھی ویسی ہوگی۔ کون مسلمان نہیں چاہتا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ہر ایک کی دلی خواہش ہے، لیکن صرف خواہش سے کام نہیں بنتا جب تک عمل ساتھ نہ ہو۔ جو بندہ کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا اور زندگی میں کثرت سے کلمے کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ ہی جاری ہوگا۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب کبھی وضو کرنے کا موقع ملے اور مکروہ وقت نہ ہو تو کبھی کبھی 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لینے چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ان 2 رکعتوں کو جو بندہ دھیان اور خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھے جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، یعنی مکمل خشوع اور خضوع سے پڑھے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔